اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات خاصی تفصیل سے یہ سن چکے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 آدمی شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا۔ کافروں نے دو طرف سے اس طرح حملہ کیا کہ 12-13 آدمیوں کے سوا کوئی بھی میدان میں رک نہ سکا، سارے کے سارے بھاگے۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کو آج تک مخالف معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ ذہن آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ رافضیوں کے دادا عبداللہ بن سبا یمنی یہودی کا تیار کیا ہوا یہ ذہن ہے۔ مصر میں اس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ذہن بنایا عموماً، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خصوصاً ذہن بنایا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اس لیے مصریوں نے ان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں ایک روایت آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں لوگوں کا مجمع تھا، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں درجے کے اعتبار سے بھی بڑے تھے اور علم کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، اب لہٰذا کچھ لوگ تو ان سے مسائل پوچھ رہے تھے اور کچھ لوگ صرف ان کی زیارت کے لیے وہاں موجود تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے کو کچھ لوگ سعادت سمجھتے ہوئے وہاں مجلس میں بیٹھے تھے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، تو نیک لوگوں کی مجلس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، تو وہاں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتے، چاہے وہ خاموش ہی بیٹھے ہوں۔ تو اس مجمع میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ جاء رجل من اہل مصر، ایک مصری آدمی آیا تو اس نے سوال کیا کہ یہ بابا جی کون ہیں جن کے ارد گرد اتنے سارے لوگ جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ مصری بڑا منہ پھٹ تھا، اس نے کہا کہ نام تو بڑا سنا ہے لیکن دیکھا کبھی نہیں ہے۔ تو لوگوں سے درمیان سے وہ گزرتا ہوا حضرت ابن عمر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ عثمان اچھا آدمی تھا یا برا آدمی تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد سب سے بلند مقام اور درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ وہ مصری کہنے لگا کہ عثمان کا درجہ کس چیز کا ہے؟ کیا
مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان غزوہ بدر میں شریک تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں۔ تو جو پہلا غزوہ تھا تمام غزوات میں، غزوہ بدر ہی بڑا اہم غزوہ تھا، وہ تو اس میں غیر حاضر رہا اور تم کہتے ہو وہ اچھا آدمی تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ غزوہ احد کے بھاگنے والوں میں عثمان بھی تھا یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں، بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے۔ تو کہنے لگا کہ پھر کس طرح وہ اچھا ہو گیا، درجے والا ہو گیا؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی تو کیا عثمان اس میں شامل تھا؟ عثمان اس بیعت میں شریک تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں، شریک تو نہیں تھے۔ تو اس نے خوشی کی وجہ سے ایک نعرہ لگایا، تکبیر کا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور کہنے لگا کہ اسلام میں یہی 3 مقام تو اچھے تھے اور وہ تینوں مقامات پر غیر حاضر رہا اور تم اس کی فضیلت کے گیت گاتے ہو۔ تو جب نعرہ لگا کر اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو دامن سے پکڑ کے یوں کھینچ کر اس کو بٹھایا، فرمایا بیٹھو، جوابات تو سنتے جاؤ، سوال تو تم نے کر لیے۔ بدر کے موقع پر پہلا جواب یہ دیا کہ فرمایا بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، وہ بیمار تھیں اور گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا، نہ کوئی بچہ تھا، نہ کوئی بوڑھا تھا، نہ کوئی جوان تھا، نہ کوئی عورت تھی، نہ کوئی مرد تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی کی ایک کپی لی، ستو لیا اور کھجوروں والا تھیلا بھی پکڑا، تلوار بھی جو ہے وہ لٹکائی اور ضروری سامان لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے ساتھ چل پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو نہیں جا سکتا۔ عرض کیا حضرت اول غزوۃ فی الاسلام، یہ تو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، میں اس غزوے میں کیوں نہیں جا سکتا، میں کیوں نہیں شریک ہو سکتا؟ فرمایا کہ تیری بیوی میری لخت جگر، میری بیٹی سخت بیمار ہے اور تیرے گھر میں تیرے سوا اور کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کی خبرگیری کرے، اس کو دوائی کون دے گا، اس کو اٹھائے گا بٹھائے گا کون، اس کو روٹی پانی کون کھلائے گا پلائے گا؟ حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کچھ محلے کی عورتوں کی ذمہ داری لگا دی ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کریں گی اور جب تک ہم غزوہ سے واپس آ جائیں گے تو وہ ان کی خدمت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلے کی عورتیں تو چلو دن بھر خدمت کر لیں گی، رات میں اس کا کون خیال رکھے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام میں پہلا جہاد ہے، میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ میری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، اس کا تیرے اوپر حق ہے۔ عرض کیا حضرت جہاد کی فضیلت سے محروم رہوں گا؟ فرمایا نہیں، جتنا اجر و ثواب بدر کے اندر لڑنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب تمہیں یہاں گھر بیٹھے ملے گا، اور جتنا مال غنیمت بدر میں لڑنے والوں کو ملے گا اتنا ہی مال غنیمت تمہیں یہاں گھر میں بیٹھے ملے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدریوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بنفس نفیس بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن حکماً وہ بدر میں شریک تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکماً بدر میں جانے سے منع فرما دیا تھا اور حکماً بدر میں شریک بھی قرار دے دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی غنیمت میں سے بھی اسی طرح برابر حصہ دیا گیا جس طرح بدر میں شریک صحابہ کرام کو ملا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مصری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً حضرت عثمان کو منع کر دیا تو اب تمہارا اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ وہ تو غزوہ بدر میں شرکت کے لیے بے چین تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ تم نے گھر میں بیٹھنا ہے، گھر میں ٹھہرنا ہے، اب ان کا کیا قصور ہے؟ دوسرا اعتراض جو عام طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے، اور اس مصری نے بھی کیا، احد سے بھاگنے کا، تو اس کے متعلق ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما پختہ بات ہے، استزلهم الشیطان، ان کو پھسلایا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کی بعض کمائی کی وجہ سے۔ جیسا کہ یہ تفصیل بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تھی
اس وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلایا اور غلطی ہو گئی، مگر اب تم رب تعالیٰ کا فیصلہ سن لو، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ اب ذرا یہاں توجہ کرو، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، اور یہ دونوں ماضی پر داخل ہیں، تو معنی بنے گا البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو بھائی ان سے لغزش اور غلطی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اب پھر اس کو گناہ کرتے پھرنا اور گناہ کہتے پھرنا، یہ خود گناہ کی بات ہے، یہ کہنے والا خود مجرم ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل کرنے والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا ہے تو تمہارا اعتراض کرنا بالکل بیکار ہے۔ باقی رہا حدیبیہ کا مسئلہ کہ بیعت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ کو جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ مشرکین مکہ تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور وہ تو آپ سے لڑنا چاہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تل گئے اور انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تھوڑا ہٹ کر حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد ایک صحابی رسول تھے حضرت خراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ مکہ والوں نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور چاہا کہ ان کو بھی قتل کر دیں، وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد مکے والوں کے یکے بعد دیگر کئی نمائندے آتے رہے اور گرم سرد باتیں ہوتی رہیں اور واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا بھی کوئی نمائندہ جانا چاہیے ان کے پاس، ہمیں بھی اپنا کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے تاکہ ہمارا نمائندہ جا کر ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو زیرک قسم کے لوگ ہیں، ان سے گفتگو کرے، شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رائے صحیح ہے کہ ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہیے، تو حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر، قریش مکہ کے نمائندے آتے رہے ہیں اور گرمی کھا کے جاتے رہے، تو ساتھیوں کا خیال ہے اور میری بھی رائے یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہیے وہاں، جو ہمارے اندر جو سمجھدار، ان کے اندر جو سمجھدار اور معمر لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرے، شاید وہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دیں۔ یہاں سے مکہ جو ہے اس کا سفر صرف 6 میل کا باقی رہ گیا ہے، اور اب تو خیر حدیبیہ مکہ سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ چلے جائیں اور اہل مکہ سے جا کے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد کی 2 شقیں ہیں، پہلی شق تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ وہاں جانا چاہیے، میں اس شق کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ دوسری شق یہ ہے کہ میں نمائندہ بن کر جاؤں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میری طبیعت میں تیزی ہے، مجھے کوئی خلاف طبیعت بات انہوں نے کر دی تو بجائے بات بننے کے مزید بگڑ جائے گی اور میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے کہ وہ ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں، وہ سن بھی لیتے ہیں اور سنا بھی لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈے بہت کچھ سنا بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ سن بھی لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بالکل ایسا تھا جیسے برف کی ڈلی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا گیا۔ جس وقت یہ وہاں پہنچے تو کافروں نے کہا حضرت عثمان سے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے، سعی بین الصفا والمروہ نہیں کرتے، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کے اندر بند کر کے تالا لگا دیا اور مشہور کر دیا کہ ان عثمان قد قتل، کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اس سے وہ مسلمانوں کا رد عمل دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے، ورنہ وہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ سفیر کو قتل کر ڈالتے۔ چنانچہ یہ خبر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، دوپہر کا وقت تھا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب کو فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس بات کی بیعت؟ بخاری شریف میں 2 الفاظ ہیں، پہلا تو یہ آیا ہے، ایک تو یہ آیا ہے علی الموت، بیعت علی الموت کریں گے، یعنی یا تو ہم سب مر جائیں گے یا حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے اور سفیر کا بدلہ۔ دوسرا لفظ آیا ہے بیعت علی ان نفر، علی ان لا نفر، علی ان لا نفر، کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ 1500 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، پھر بایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا بایاں ہاتھ ہے۔ چونکہ عثمان یہاں موجود نہیں ہے تو میں اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ میرا بایاں ہاتھ گویا یوں سمجھو کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ بیعت ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اس بیعت سے حضرت عثمان محروم نہ رہ جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ تو اس بیعت کا سبب ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی اس بیعت کا موجب تھی، پھر ان پر اعتراض کرنا تو بیکار ہے، بڑی نادانی اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک شرارت کا ذکر فرما کر مسلمانوں کو ان سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی منافقین۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلے زمین میں، یعنی جب وہ مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے نکلے، او کانوا غزاً، یا تھے وہ غازی اور مجاہد۔ منافقین کے ساتھ رشتہ داریاں تو نہیں تھیں، کوئی کسی کا باپ تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا بھائی تھا، تو انہوں نے یہ کہا لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جاتے وقت کہا تھا نا کہ مت جاؤ، لیکن ہماری بات تو کسی نے سنی نہیں۔ آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو ہم نے تو منع کیا تھا یہ کام مت کرو، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اگر ہماری بات سنتے تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو اگر ہماری بات مان لیتے تو بچ جاتے۔ تو فرمایا ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہہ رہے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو افسوس کی چیز ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے کہ جب قیامت کے دن غازیوں اور مجاہدوں کو درجات ملیں گے تو یہ منافق افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہمارے بدن کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے اور ہم بھی ان کی راہ پر چلتے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، او متم، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے بعد طبعی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی مال و دولت یہ جمع کرتے ہیں اس چیز سے بہتر ہے یہ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ تم اللہ کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی جس حالت میں بھی کوئی مر جائے، چاہے وہ بیمار ہو کے مر جائے، طبعی موت مر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، یا شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سب نے جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا؟ رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دے گا، برائیوں کی سزا دے گا، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت میں نجات عطا فرمائے اور جنت میں ہم سب کو دخول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔